نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک انصاری صحابی کے گھر کے پاس سے گزرے جس نے وہ ابھی حال ہی میں تعمیر کیا تھا اور اس نے گھر قبہ نما بنایا۔ آپ نے اس گھر کو دیکھ کر فرمایا، خاص طور پر اس قبے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، کل بناء واشار بیدہ علی رأسہ۔ آپ نے فرمایا کہ ہر تعمیر، پھر آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے اپنے سر مبارک کا اشارہ کیا، فرمایا کہ اکثر من ھذا، جو اس سر سے اونچی ہو، فہو وبال علی صاحبہ یوم القیامہ، تو وہ تعمیر کل قیامت والے دن تعمیر کرنے والے کے لیے وبال بن جائے گی۔ یہ معجم الاوسط لطبرانی کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس کی سند صحیح لغیری ہی ہے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک طویل روایت ہم نے پیچھے بھی پڑھی ہے، وہ بھی سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی تھی۔ اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے، آپ نے گھر کی اونچائی کا جو اشارہ فرمایا وہ اپنے سر مبارک کی طرف۔ آپ کا قد مبارک میانہ تھا، آپ کا قد مبارک لمبا تھا، حد سے زیادہ لمبا نہیں، مگر آپ نے اپنے سر مبارک کی طرف اشارہ کیا کہ جو آدمی اپنے گھر کو اس سے اوپر تعمیر کرتا ہے، ایک مطلب تو یہی ہے۔ آگے روایت میں یہ وضاحت بھی ہے کہ دیواروں کی اونچائی اتنی ہو کہ پردہ ہو جائے، باہر سے کسی کی نظر نہ پڑے، یا سبا ان کے لفظ بھی استعمال ہوئے ہیں کہ کوئی درندہ وغیرہ پھلانگ نہ سکے، کوئی درندہ دیوار پھلانگ کر گھر میں نہ جا سکے، صرف اتنی سی اونچی ہو۔ تو آپ نے فرمایا جو اس سے اونچی ہے، جو تعمیر اپنے سر سے، آپ نے سر مبارک کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے اونچی ہے، اس سے نیچے نیچے تو ہو سکتا ہے کہ کل قیامت والے دن کوئی حساب نہ ہو، مگر اس سے اونچی عمارت بنانے والے کو کل قیامت والے دن اس کا وبال بھگتنا پڑے گا۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے، آپ نے سر مبارک کی طرف اشارہ کیا، ایک مطلب یہ ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق، اگر اس سے بڑھ کر، اپنی حیثیت سے بڑھ کر کوئی اپنے گھر پر خرچ کرتا ہے، تعمیر پر خرچ کرتا ہے، تو قیامت والے دن اسے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ دونوں مفہوم یہ بات کو واضح کرتے ہیں کہ گھر کا مقصد ایک تو پردہ ہے، دوسرا مقصد موسم وغیرہ کی شدت سے بچنا ہے، تیسرا مقصد کہ کوئی جانور پھلانگ کر اندر نہ آ جائے۔ حفاظت کے لیے چار دیواری بھی اتنی اونچی ہو، اور گھر کے کمرے، آج کل ہم دیکھا دیکھی اپنے مکانوں پر خوب خرچ کرتے ہیں۔ پیچھے جو ہم نے روایت پڑھی تھی اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ ابن آدم کو ہر خرچ کرنے پر اجر ملتا ہے، وہ کوئی بھی خرچ کرتا ہے،
چاہے وہ کھاتا پیتا ہے، لباس پہنتا ہے، اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، اس کا اسے اجر ملتا ہے، سوائے مٹی کے۔ مٹی یہی ہے کہ جو آدمی اپنے گھر پر تعمیر پر خرچ کرتا ہے، یہ وہ مٹی پر خرچ کرتا ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ گھر کی تعمیر پر کم سے کم اخراجات آئیں۔ ہماری آج کل کوشش ایسی ہوتی ہے کہ ہم اچھی سے اچھی چیز استعمال کریں، کوئی ٹائل پتھر وغیرہ ایسا استعمال کریں کہ محلے میں ایسا کسی نے لگایا نہ ہو۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ محلے والے ہم سے پوچھیں کہ یہ آپ کہاں سے لے کر آئے ہیں۔ یعنی ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی نظروں میں ہمارا گھر اچھا لگنے لگے اور لوگ اس کی تعریفیں کریں۔ اور آپ اتنی محنت کے بعد گھر تعمیر کریں، لوگ تعریفیں کریں یا نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت والے دن جب اس کا حساب لیا جائے کہ پیسہ کمایا کہاں سے تھا، لگایا کہاں پہ ہے، تو پھر وہاں ہمیں حساب دینا مشکل ہو جائے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ جو تو اپنی استطاعت کے مطابق گھر پر اخراجات آتے ہیں تو اس پر تو کوئی حرج نہیں، مگر اس سے زیادہ جو بے تحاشا خرچ کرتا ہے، اگر اس کی مثالیں ڈھونڈنا شروع کر دیں تو بے شمار مثالیں ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کے گھر، انہوں نے اپنے گھروں کے الگ الگ نام رکھے ہوئے ہیں اور ان کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ فلاں ملک میں فلاں بندے کا گھر اتنا بڑا ہے، اتنا عالی شان ہے۔ ہمارے ادھر لاہور میں ہی یہ جو قلعہ تعمیر کیا گیا ہے، یہ بھی ایک بادشاہ کا گھر ہی تھا۔ یہ قلعہ ابھی ادھر ہی ہے، اس کو تعمیر کرنے والے پتہ نہیں کہاں مر کھپ گئے ہیں۔ آدمی اپنی تعمیر کو مضبوط بناتا ہے تاکہ میں محفوظ رہوں، مگر قرآن میں یہ بات اللہ نے فرما دی کہ موت کا وقت مقرر ہے، تم جتنے مرضی مضبوط قلعوں میں کیوں نہ چھپ جاؤ، یہ وہاں بھی آ جائے گی۔ یہ مضبوط گھر اگر ہمیں موت سے بچا سکتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر ان کا فائدہ ہی کوئی نہیں تو پھر کل قیامت والے دن ہم اللہ کے عطا کا شکار کیوں ہوں؟ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو ہم صرف گھر پر جو ضروری اخراجات ہیں وہی کریں، فضول خرچی نہ کریں، بے جا اخراجات اپنے گھر پر نہ کریں، زیادہ پیسہ نہ لگائیں، یہ یہیں رہ جائے گا، مٹی میں مل جائے گا۔ ہم وہی پیسہ کسی ایسی جگہ پر خرچ کریں کہ جس کی کمیٹی ہمیں قیامت والے دن واپس مل جائے، ہمیں وہ نیکیوں کی صورت میں مل جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ باتیں سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔